بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس کائنات میں صدیوں سے بزرگان دین رشد و ہدایت کا ذریعہ چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور برگزیدہ ہستیوں کے لیے آج لوگوں کے دلوں میں محبت اور عقیدت کا جو لامتناہی سلسلہ تمام صوفیاء و مشائخ تک پہنچا ہے، اس کا منبع اور سرچشمہ دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بعد صحابہ کرام کی تعلیمات ہیں، جن کو محبوب سبحانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی نے آگے بڑھایا ہے۔ ناظرین، طبقہ اولیاء میں سے محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب ترین ولی ہیں جو تمام اولیاء کے سردار ہیں، اور ان کی شخصیت عام و خاص سبھی کے لیے لائق عقیدت و احترام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف کثیر الکرامات بزرگ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر اولیاء کرام سے بڑھ کر کرامات و انعامات سے نوازا ہے۔ چنانچہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ اولیاء میں سے کوئی بھی کرامات کے لحاظ سے آپ کا ہم پلہ نہیں، یہاں تک کہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ آپ کی کرامات کا حال تو موتیوں کی لڑی جیسا ہے کہ جب ٹوٹتی ہے تو ایک کے بعد ایک موتی گرتے چلے جاتے ہیں۔ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اعداد و شمار سے باہر ہیں۔ ناظرین، حضور غوث پاک کی ذات بابرکت و کرامات و کمالات کا منبع ہے ہی صرف آپ کے مبارک نام کی یہ برکت ہے کہ جہاں پکارا جائے موذی جانوروں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جو شخص شیر کے سامنے آئے اور حضور غوث اعظم کا نام لے تو شیر اس پر حملہ نہیں کرتا۔ ناظرین، ویسے تو حضور غوث پاک کے بے شمار القابات ہیں، جن القابات سے زمانہ آپ کو پکارتا ہے۔ ان القابات میں سے ایک لقب محی الدین بھی ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے اس لقب کے حوالے سے بتائیں گے کہ آپ کو یہ لقب کس وجہ سے ملا۔ ناظرین، حضرت در یتیم اشرفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضور ذرا یہ بتائیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو محی الدین کے خطاب سے مخاطب کرتے ہیں، اس کا واقعہ کیا ہے؟ تو حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بغداد میں نے حضرت غوث الثقلین کے صاحبزدگان سے اس سلسلہ میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس بارے میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے فرمایا تھا کہ جمعہ کا دن تھا، میں بغداد کے اطراف سے سیاحت کر کے واپس آ رہا تھا، میں برہنہ پاؤں تھا اور میرا گزر ایک بیمار پر ہوا جس کا رنگ بدلا ہوا اور بدن کمزور تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا، السلام علیکہ یا عبد القادر۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے قریب آئیں۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے پکڑ کر بٹھا دیجئے۔ چنانچہ اس کو میں نے پکڑ کر بٹھا دیا تو فوراً اس کا جسم تر و تازہ ہو گیا، رنگ بھی نکھر گیا اور خوبصورت بھی نظر آنے لگا اور چہرے پر تازگی آ گئی۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں دین اسلام ہوں۔ آپ نے پہلے مجھے جس حال میں دیکھا تھا میری حالت ویسے ہی ہو گئی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے اب آپ کے ذریعے سے زندہ کیا ہے۔ انت محی الدین، آپ محی الدین ہیں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، پھر میں اس کے پاس سے واپس چلا آیا اور جامع مسجد میں پہنچا۔ وہاں ایک شخص میرے سامنے آیا اور اس نے میری جوتیاں میرے پاؤں کے سامنے لا کر رکھ دی اور مجھ سے کہا، یا شیخ محی الدین۔ جب میں صبح کی نماز سے فارغ ہوا تو ہر طرف سے لوگ میرے پاس آ کر جمع ہو گئے اور انہوں نے میرے ہاتھ چومے اور سب یا شیخ محی الدین کہہ رہے تھے۔ اس سے پہلے مجھے کسی نے اس لقب سے نہیں پکارا تھا۔